شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک اس پاک ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ کون سی برائیاں تھیں، وہ کون سے گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا اللہ پاک کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کا راستہ اختیار کیا تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا وہ صراط مستقیم پر رہا، اور جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی اور گمراہ انسانوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔ ان گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، چوری کرنا، بے ایمانی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دینا، ان کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑے میں پہل کرنا، دوسروں کا مال چھیننا ایک عام سی بات تھی۔ امراء اور سرداروں کا طبقہ ہمیشہ غریبوں کو پریشان کرتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اگر ان کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو انسان بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ لوگ اسے جاہل اور احمق کہتے تھے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث اور نصر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف اس اللہ پاک کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ایک روز آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور ہر طبقے کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر بھی اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا ثواب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ ہم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی پیاسا ہم سے پانی مانگتا ہے تو ہم اسے پانی نہیں پلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی عیادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضے کرتے ہو، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری طرح ایک مخلوق ہیں اور یہ تم سے بھی کم تر ہیں، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرو۔ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے،
ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ان کی عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں نے یہ کب کہا کہ تم عبادت کرنا چھوڑ دو؟ میں تو کہتا ہوں عبادت کرو، لیکن صرف اس ہستی کی کرو جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسا کہتا رہتا ہے، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں سب لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ان کو نظر آیا۔ وہ بہت کمزور اور لاغر تھا اور چلنے میں بھی بہت دقت ہو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میرے 7 بیٹے ہیں اور انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم میرے گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا جس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، آپ اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کا رستہ روک لیا اور مارنے لگے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا اور لوگوں سے کہا، تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے جبکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ ہم جیسا انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو ہم جیسا کوئی سردار اور امیر شخص کو بنا کر بھیجتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہاری طرح بے جان بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی تم سے معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، میں تم سب کو نیکی اور بلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ جو غریب ہیں وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن تم لوگ اپنی دولت کے غرور میں ہو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر ہم غریب اور 2% لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے ہیں۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔
اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح، یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈیل دی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، صرف اسی کو کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، جب تک کشتی بن کر تیار ہو گئی تھی۔ یہ لوگ کشتی میں غلاظت پھینکنے لگے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر بھی جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان سب لوگوں کو خارش کی بیماری نے آن پکڑا۔ ایک خارش کا مریض اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا تو اس کے جسم پر غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی ہوئی تھی وہ حصہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت لگنے سے شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کشتی کے اندر گیا اور اپنے پورے جسم پر غلاظت کو مل لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات پوری قوم کے اندر پھیل گئی تو سب کشتی کے اندر جانے لگے اور اپنے جسم پر غلاظت ملنے لگے۔ اسی طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ اے میرے رب، یہ لوگ میرا کہنا نہیں مان رہے، یہ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کے پاس مال و دولت اور اولاد ہے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کافروں میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی باشندہ اس زمین پہ نہ چھوڑو۔ اگر ان کو روح زمین پر رہنے دیا گیا تو ان کی اولاد بھی کافر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چلا۔ گھر کے تندور کے اندر سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا اور دوسری طرف آسمان پر خوفناک اور سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ یہ طوفان تو آتے رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز مل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی کہ جیسے آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے سے پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے کہ بیٹا اس کشتی میں آ جاؤ اور تمہاری جان بچ جائے گی، اب تو ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے،
یہ تو میرے خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اب تمہارا خاندان وہی ہے جو تم پر ایمان لے آئے۔ ایک روایت ہے کہ بارشیں مسلسل 40 دن تک ہوتی رہیں، جو کچھ زمین میں تھا وہ سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہو گیا، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا رکی، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی جس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا، اور یہ امن سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔